إسلامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم فوق النبيين في هلك وفي خلق فوق النبيين في هلك وفي خلق والجدار في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزاً محبتاً پیش فرمائے، سب کے اللہ رب العزت ہم سب کو نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضان مصطفیٰ عطا فرمائے، تاکہ ہم لمحہ بلمحہ، قدم بقدم اپنی زندگی میں ایمان کی دولت کمائی کرنے والے بن جائیں، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم رحمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ یہ ہماری نیت ہے اور یہی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ جس نیت سے آپ بیٹھتے ہیں وہی اجر لے کر آپ اٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری نیت سے بھی اعلیٰ اجر عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ جس کی زیارت کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، منہاج السوی سے ہے، حدیث نمبر ہے 25، جس کا بیان ہم نے شروع کر رکھا ہے، تاکہ اس سے ہم حدیث پاک کے بیان سے اصل میں ہم اپنے ایمان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ایمان والا ابھی ہم نے بننا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان والا بننے کے لیے جہاد، تجاہدوا فی سبیل اللہ کا اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آئے؟ مسلمان تو پیدا ہو گئے، لیکن ایمان والا بننے کے لیے ابھی جہاد کرنا اور یہ راستہ لینا اور کلمے کا جو وعدہ ہم رب کو دیا ہے اس کو نبھانا، ابھی اس کے لیے پوری زندگی کے ہمارے لیے منزلیں پڑی ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں اور زینتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان کی تعمیر کریں۔ اور یہی بات ہمیں شیطان بلا دیتا، ہم آزمائشوں اور تکلیفوں سے تو گزر جاتے ہیں لیکن بغیر ایمان کے، اصل ایمان کرتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ جو مسلمان ہم پیدا ہوئے تھے وہ بھی ہم کہیں رستے میں بھول جاتے ہیں، وہ بھی ہم کہتے ہیں نا، وہ جو ٹائٹل تھا ہمیں ملا مسلمان ہونے کا، وہ بھی ہم نے رستے میں کہیں گنوا دیا۔ جب ہم آزمائشوں اور زینتوں سے گزرے نا، تو ہمارا یہ جو پیدائشی ایک ہمیں اللہ نے حق دیا تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو یہ بھی ہمارا کہیں گم ہو گیا۔ یاد ہی نہ رہا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، دنیا میں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں یہ بھی بھول گیا، جہاد کرنے آئے ہوئے یہ بھی بھول گیا، اور ہم آزمائشوں سے لڑنا شروع ہو گئے، اور جب زینتیں آئیں تو ان میں کھونا شروع ہو گئے۔ یہ شیطان نے ہمارے ساتھ مکر کیا کہ یہ آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرے، اور جو دولت اسے کمانی ہے نا ایمان کی، وہ نہ کمائے۔ اور آج آپ دیکھیں، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ دیکھیں ذرا کہ شیطان کتنا کامیاب ہے،
اور ہم مسلمان ہو کے بھی، قرآن والے ہو کے بھی ہم اللہ کے نافرمان، اس لیے کہ جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں چلنا چاہیے تھا نا، یہ زندگی کا سفر جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے کیا ہی نہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں سمجھایا تھا، ایک ہاتھ میں رکھنا قرآن، ایک ہاتھ میں رکھنا نبی کا فرمان، اور ہم نے دونوں ہی چھوڑ دیے۔ نہ قرآن رکھا ایک ہاتھ میں، نہ قرآن کی آیت رکھی، نہ دوسرے ہاتھ میں نبی کی شریعت رکھی۔ اس لیے اب ہماری زندگی کا سفر ختم ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس نہ ایمان ہے، نہ رحمان ہے، نہ قرآن ہے، کیونکہ ہم نے ایک ہاتھ میں رکھا ہوا تھا نفس، دوسرے میں رکھا ہوا تھا شیطان۔ اس لیے ہم ٹھوکریں کھاتے رہے، زندگی میں بھٹکتے رہے، گرتے رہے اور بہکتے رہے۔ بہکے رہے کس سے؟ صراط المستقیم سے بہکے رہے۔ بھٹکے رہے کہاں سے؟ صراط المستقیم سے بھٹکے رہے، اور بھولے رہے کیا؟ نبی کی اطاعت بھولے رہے۔ اور جو یاد ہی نہیں تھا زندگی کا مقصد، رضائے خدا، وہ بھی ہم، اس سے بھی ہم دور رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر کام ہمیں ترتیب سے سمجھا رہے ہیں کہ جب تک ہم قرآن کی ترتیب، یہ گہرے پوائنٹ نوٹ کیا کریں، جب تک ہم قرآن کی بتائی ہوئی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترکیب، جب تک ہم ان دونوں پر نہیں چلیں گے نا، تب تک ہم گمراہ ہی ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی تو وہ شعور ہے جو شیطان ہمارے اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان کہتا ہے یہ بے شعور ہی رہے، بے ہوش ہی رہے، بے سدھ ہی رہے، بے حال ہی رہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جب ہم بے ہوش رہیں گے، بے سدھ رہیں گے، تو پھر ہمارے اعمال بھی بے اجر اور بے اثر رہیں گے۔ تو یہی تو اصل فکر کرنے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا مقصد آپ کو پڑھانا نہیں ہے، آپ کی تربیت کرنا ہے، آپ کو اس رستے پر لگانا ہے جہاں اللہ اور اس کا رسول آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس در پر بٹھانا ہے جہاں سے آپ کو رحمت کی اور نور کی خیرات ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور وہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے بنے، امتی بنے۔ امتی بنیں گے تو پھر ہی ہم اللہ کی در کے فقیر بنیں گے، متقی بنیں گے۔ پہلے امتی، پھر متقی، اس کے بعد نمازی، حاجی، اور پھر جنتی۔ یہ ترتیب میں قائم کرنے کی، کہتے ہیں نا، قائم کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں۔ یا اللہ ہم اس ترتیب میں آ جائیں۔ ابھی ہم بالکل بے ترتیبے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ جیسے ہوتا ہے نا گاہ دوڑ پیچھا چھوڑ والا ہمارا صاحب ہے، کہیں سے چھلانگ لگا کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں، کسی چیز کو ہم نے ترتیب سے سمجھا ہی نہیں ہے، نہ اس پر چلے ہیں، نہ اس کے، کہتے ہیں نا، اپنے اوپر، اس کے اوپر، اس کو اپنے اوپر طاری کیا ہے، کسی چیز کو ہم نے اوپر طاری نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا تزکیہ اور تربیت فرما رہے ہیں تاکہ ہمارے اوپر اللہ کا، کہتے ہیں نا، نور اور رحمت طاری ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر ہر وقت جاری ہو جائے۔ یہی متقی ہوتا ہے، یہ متقی کی نشانیاں ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی خشیت ہر وقت طاری رہتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب تک ہمارا یہ حال نہیں ہوگا نا، تب تک ہمارا کوئی بھی، کہتے ہیں نا، اعمال سمجھ لیں کہ وہ بس پڑے ہوئے ہیں، ابھی قبول نہیں ہو رہے، کیونکہ جس کے اعمال قبول ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا،
پھر اس کا حال بدلنا شروع ہو جاتا ہے، من کا حال بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے در کا منگتا بن جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، جو کچھ بھی ہمیں ملے گا نا، یا تو قرآن سے ملے گا، یا قرآن سے ملے گا، یا در مصطفیٰ سے ملے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں، یا قرآن ہے یا در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو رستہ ہے نا، قرآن اور رسول اللہ کا رستہ جو ہے نا، یہ مجاہدے کا رستہ ہے، یہ مجاہدے کا رستہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا رستہ مجاہدے کا ہے، منزلوں کا ہے، محنتوں کا ہے، نفس کشی کا ہے۔ تو یہ جو رستہ ہے یہ آسان نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ہیں بڑے آسان ہیں، یعنی آسان پرست ہیں، ہم آسانی چاہتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم آسانی چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بیٹھے بٹھائے زبانی کلمہ، زبانی قرآن، بس زبانی ہر چیز۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے ایمانی بننا ہے نا، ایمان والا بننا ہے، تو پھر ہر کام ہمیں عملی کرنا ہے، ہر کام ہمیں کہتے ہیں نا محنتی ہو کے کرنا ہے، دل جمی سے کرنا ہے، جاں فشانی سے کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، زبانی نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عملی اور قولی اور فعلی جاں فشانی سے محنت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، عملی، فعلی، نفس کشی، محنتی، اپنی نگاہ اور توجہ کے فیض سے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث مبارکہ پڑھنا اور پڑھانا، میں آپ کو بتاؤں، یہ عام بات نہیں ہے، نہ آپ کا آنا عام ہے، نہ پڑھانا عام ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے نا، آپ سمجھ لیا کریں کہ نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ میری طرف مائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کا کرم ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے در کے منگتے بن کر، در مصطفیٰ سے نور کی، رحمت کی خیرات لینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے میرے امتی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ اور توجہ کی خیرات عطا فرماتے ہیں، جس سے بیٹھنے والوں کو تزکیہ، طہارت اور تقوی ملتا ہے۔ تو جب ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقوی ملتا ہے تو پھر ہمارا من پاک اور ہماری نیت صاف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دلائی ہوتی ہے، پھر آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم در مصطفیٰ پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمارے من کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، تاکہ ہم ایمانی ترقی، روحانی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر گھروں کو جائیں، اور پھر اس رستے پر محنت کریں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں اس حدیث مبارکہ میں؟ اس کو میں آپ کو کہوں، سر کے بھی نہیں، دل کے بھی نہیں، روح کے کانوں سے سنیں، روح کے کانوں سے، تاکہ نور مصطفیٰ ہماری روحوں میں اتر جائے۔ جب نگاہ مصطفیٰ پڑے تو ہمارے سینے کھل جائیں، ایسے سنیں کہ یہ نور بن کر، رحمت بن کر ہماری روح میں اتر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا؟ 5 کام ایسے ہیں جن کو جو بھی شخص ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا۔ تو ہم یہاں پر پہنچے تھے، ایمان کی حالت۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ 5 کام کرنا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
وہ 5 کام کون سے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے دین کا ستون ہے؟ کیا؟ نماز 5 کاموں میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی ہے نا پچھلی حدیث مبارکہ سے، وہ ہے شہادہ۔ شہادہ سے یہ شروع ہوتا ہے سارا مجاہدہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم بغیر شہادہ کے، بغیر مجاہدہ کے ہم دوڑ پڑتے ہیں نماز کی طرف۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، یعنی ہم ایمان کے بغیر ہی ہم اعمال کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں کہ فٹافٹ میں حج کر رہا ہوں، فٹافٹ میں نماز پڑھ لوں، زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں، فٹافٹ میں زکوٰۃ دے دوں۔ لیکن جو اصل فرض ہے، جو اصل فرض، جو سب سے پہلا فرض تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔ ایمان کا پتہ ہی نہیں، ایمان ہے کہ نہیں۔ اعمال کا ہمیں پتہ ہے، نماز پڑھ لی، نماز کا ٹائم ہوا، روزے مہینہ آیا، حج رمضان کا تو روزے رکھے، حج کا مہینہ آیا تو حج کی فکر کی۔ لیکن جو اصل فکر تھی ایمان کی، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں شیطان ہے، میں آپ کو بتاؤں، شیطان ایمان والے رستے پر ہی تو بیٹھا ہوا ہے، صراط المستقیم پر۔ صراط المستقیم وہ رستہ ہے جہاں پر چل کر ہمیں ایمان ملے گا، اسی رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے شیطان ہمیں روکتا ہے، صراط المستقیم سے روکے گا لیکن اعمال سے نہیں روکے گا۔ یہ 11 پوائنٹ نوٹ کریں۔ بلکہ حدیث میں تو آتا ہے شیطان تو صفوں میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ شیطان تو بندے کو کہتا ہے نماز پڑھ کے تو جھوٹ بول، فساد کر۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بغیر متقی ہوئے، بغیر امتی ہوئے، بغیر نفس کشی کیے۔ جو پہلے کرنے کے کام تھے وہ نہ کیے، اور ہم نے اپنی پسند کا دین بنا کے نماز کو پہلے کر دیا۔ جب ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا، جب ہم نے شہادہ کا وعدہ چھوڑا، جب ہم نے اللہ کے رستے میں جہاد چھوڑا، جب ہم نے صراط المستقیم چھوڑا، جب ہم نے تقویٰ کا زاد راہ چھوڑا اور نماز کو ادا کر لیا، تو وہ نماز بھی بس پڑھنا ہی ہوتا ہے، وہ نماز قائم نہیں ہوتی پھر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی نماز قائم نہیں پھر ہوتی، وہ پھر نماز بس پڑھی ہی جاتی ہے، جو پڑھنے کے بعد بندہ کہتا ہے بس فرض پورا ہو گیا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت کو جو ان سے اعمال چاہیے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مین چیز جو میری شرط ہے وہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے۔ آج مجھے بتائیں آپ کتنے لوگوں کو یہ شعور ہے کہ پہلے میں نے ایمان کمانا ہے، پہلے میں نے مجاہدہ کرنا ہے، پہلے میں نے شہادہ کا وعدہ نبھانا ہے، پہلے میں نے امتی بننا ہے، پہلے متقی بننا ہے، پہلے میں نے نفس کشی کرنا ہے، پہلے میں نے جہادی بننا ہے، حق کا راہی بننا ہے، پھر میں نے نمازی بننا ہے۔ ہمیں ہے یہ شعور؟ بتائیں۔ اسی لیے تو دیکھیں ساری زندگی گزر گئی ہے نمازیں پڑھتے، لیکن نماز قائم نہیں کی ہم نے، کیونکہ ہم نے اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترکیب پر عمل نہیں کیا۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ میں کہتی ہوں آج آپ ذرا اپنے کہتے ہیں نا
ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ बैठा है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ लड़िया ही नहीं। असल जो दुश्मन है हमारा अपना नफ्स है। मैं आपको बताऊं, जो अंदर बैठा हो। और नफ्स हमारा दुश्मन कैसे है? अल्लाह ने कहा है कि ये जो नफ्स है ना हमारा अंदर, इसको हवा, कुरान में इसको हवा कहा गया है। नफ्स की जो लफ्ज अल्लाह ने कुरान पाक में यूज किया है वो क्या है? हवा। अल्लाह ताला ने कहा है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्सा अनिल हवा। अल्लाह कहता है जो अल्लाह से वाकई डरता है ना, वो फिर अपने नफ्स से लड़ता है। व नहन नफ्सा अनिल हवा, ये असल काम था जो करना था। पहले अपने ख्वाहिश से लड़ो। पहले अल्लाह के आगे अपने नफ्स को झुकाओ। कद अफला मन तज़क्का, पहले अपने नफ्स को पाक करो। ये जो नफ्स के अंदर शैतानी ख्वाहिशात पैदा होती है ना, दुनियावी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, पहले इनको खत्म करो। तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत, तलब, तड़प अल्लाह और उसके रसूल की हो। लेकिन हम तो ये नहीं करते, हवा से नहीं लड़ते, बल्कि हवा के रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। मेरा क्या दिल कर रहा है, मैंने वो करना है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैंने वो पहनना है। मुझे क्या पसंद है, मैंने वो खाना है। मुझे कौन पसंद है, मैंने उससे दोस्ती करनी है। हम तो हवा के लिए सब कुछ करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम तज़क्का नहीं करते, हवा के लिए। और यही तो सबसे बड़ा दगा है जो हमारे नफ्स ने हमें दिया हुआ है। यही तो जफा है जो हमने रसूलुल्लाह से की हुई है। आपको समझ आ रही है? और यहीं से तो शैतान ने हमें पकड़ के गुमराह किया हुआ है। हवा वाला बना के उसने हमें कर दिया गुमराह, और हमने कर दिया अल्लाह और उसके रसूल से दगा और जफा, और शैतान से हमने कर दी वफा। आपको समझ आ रही है? यह है जुल्म जो हमने किया हुआ, और जिससे हम बेहबर हैं और नमाजें पढ़ के खुश होते रहते हैं। कौन सी नमाज आप मुझे बताएं जिसने नहन नफ्सा नहीं किया, अपने नफ्स को रोका नहीं है, अपनी ख्वाहिशात को रोका नहीं है, जो सुन्नत और शरीयत का ताबे नहीं है, जो सुन्नत और शरीयत का ताबे नहीं है, जो कुरान की आयत और रसूल अल्लाह की हदीस मुबारका का ताबे नहीं है ना, वो फिर नफ्स का ताबे है। और जो नफ्स का ताबे होता है वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जब तक तुम अपने नफ्स को मेरी शरीयत के मुताबिक नहीं झुकाओगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते, मोमिन हो ही नहीं सकते, जब तक तुम्हारा नफ्स उस शरीयत के ताबे ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हम समझ रहे हैं कि हमने नमाज पढ़ ली तो हम मुसलमान हैं, हमने कुरान पूरा पढ़ा हुआ है, हम मुसलमान है, रोजे सारे रखते हैं, हम मुसलमान हैं। ये है दगा। मैं आपको बता रही हूँ जो शैतान ने हमें दे रखा है, ये दगा। आपको समझ आ रही है? अब ईमान देखें, ईमान की बुनियाद, जो ईमान की बुनियाद है वो है ही तकवा। ईमान की बुनियाद ही तकवा है। ईमान की बुनियाद क्या है? वह नहन नफ्सा अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से लड़ो, अपने नफ्स को झुकाओ। हर वो ख्वाहिश, वो चाहत जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ है ना, उसको छोड़ दो। हर वो मोहब्बत, चाहत जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ है, उससे दूर हो जाओ। हर वो रिश्ता जो तुम्हें सुन्नत और शरीयत से हटाए, उससे पीछे हट जाओ। आप समझ रहे हैं? ये है तकवा। इसको तकवा कहते हैं कि हम पहले नहन नफ्सा अनिल हवा, अपने नफ्स को रोकें, अपनी ख्वाहिश को रोकें, अपने जज्बात के पीछे ना जाएं, कुरान की आयत के पीछे जाएं। हम जमाने की रस्मों के पीछे ना जाएं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के पीछे जाएं।
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں ملے گا تزکا، وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پہلے نفس کو روکیں، پھر ہمیں ملے گا تزکا۔ جب ہم تزکا والے بن جائیں گے پھر ہمیں ملے گا تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو خشیت الہی والا بندہ ہوتا ہے، جو ہر قدم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھاتا ہے، وہ ہے حقیقی خشیہ والا، اللہ سے ڈرنے والا، خشیہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تقوی سے خشیہ، خشیہ سے پھر جس کے پاس خشیہ ہوگی نا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر ہوگا دل میں، اسی کو ملے گی قرآن کی حقیقت، وہی قرآن کی آیتوں کی حقیقت کو سمجھ پائے گا۔ ہر بندہ قرآن کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا، میں آپ کو بتاؤں، یہی قرآن پڑھ کے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کے لوگوں کا کہتے ہیں نا گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن کسے حقیقت دیتا ہے، کسے ہدایت دیتا ہے، کسے نور دیتا ہے؟ اسے جو خدا للمتقین ہوتا ہے، تقوی والا، خشیہ والا، پھر وہی پاتا ہے قرآن کی حقیقت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اسے ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نبی کا طریقہ، سنت، شریعت، طریقہ۔ ہر بندہ طریقہ مصطفیٰ پر چل بھی نہیں سکتا، میں آپ کو بتاؤں، اکثر لوگ رسموں رواجوں خاندانوں پہ چلتے ہیں کہ نہیں، اور اسی میں خوش رہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تو حکم دیا ہے صراط المستقیم پر چلو، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا خاندان کے مطابق چلو، رسموں پہ چلو، رواجوں پہ چلو، اللہ نے کہا صراط المستقیم پر چلو، اور صراط المستقیم ہے نبی کا طریقہ، اور نبی کا طریقہ اسے ہی ملے گا جس کے دل میں ہے اللہ کی خشیہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جس کے دل میں ہے تقوی، جو ہے جس کے دل میں ہے تزکا، اور جس کے دل میں ہے وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ سارا رستہ؟ اور پھر دیکھیں، جسے نبی کا طریقہ مل گیا اسے نبی کی شریعہ مل گئی، جسے شریعہ مل گئی اسے نبی کی سنت مل گئی، سنہ مل گئی، اور جسے سنہ مل گئی اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل گئی اور رحمت مل گئی۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، اسے پھر مل گئی رسول اللہ کی سچی نسبہ مل گئی، اور یہی لینے تو ہم آئے ہوئے ہیں، کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبہ، رحمہ اور محبت۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، ہم یہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ملے گی؟ اس کا راستہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے پیچھے سننا، شریعہ، طریقہ، پیچھے قرآن کی حقیقت، پیچھے اللہ کی خشیہ، پیچھے اللہ کا تقوی، پیچھے تزکا، پیچھے وَنَحَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب تک آپ یہ قدم سارے نہیں لیں گے، قدم با قدم، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا مجاہدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس طرح سے پھر نبی کی رحمہ، نبی کی محبت اور نبی کی نسبہ حاصل ہوتی ہے، اور اس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ہم یہ سودا لینے آئے ہوئے ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نسبہ، محبت اور رسول اللہ کی رحمہ لینے ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن شیطان نے ہمیں بلا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے تو دنیا میں آیا کھانے پینے، تو آیا دنیا میں
کھا پی بچے پیدا کر لڑ مر اور دنیا سے چلا جا. شیطان نے ہمیں سارا مقصد ہی دیا ہوا ہے بلا. اس لیے ہم من کے اور حال کے ہیں گمراہ. میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری حقیقت ہے جو آپ کو نہیں پتا، لیکن حقیقت تو ہے نا، کیونکہ ہم نے نہیں کیا یہ مجاہدہ کیا ہم نے. تو میں نے آپ کو دیکھیں یہ سارا رستہ بتایا ہے. نہن نفسا تزکا، تقوی، اللہ کی خشیہ، قرآن کی حقیقت، نبی کی معرفت، نبی کا طریقہ صراط المستقیمہ، نبی کی شریعہ، نبی کی سنت، نبی کی نسبہ، نبی کی محبت، نبی کی رحمت. ہم نے یہ سارا مجاہدہ یہ رستہ نہیں کیا، اور پھر ہم نام کے مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ ہو گئے مسلمان، جب آپ نے مسلمانی کا دعویٰ کیا نا، جب آپ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یا آپ کو بچپن میں کلمہ سکھایا گیا تھا، اس کے بعد آپ کو یہ رستہ بھی تو لینا تھا کہ نہیں. یہ سارا کلمے کا رستہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کلمے میں تو پڑھ لیا لا الہ، میرا نہیں کوئی الہ، لیکن اس کے بعد وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے بعد نفس کو روکا ہی نہیں، نفس سے لڑے ہی نہیں. جو لا زبان سے کہا اس پر کھڑے ہوئے ہی نہیں. وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لا کہا نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب میں اپنے نفس سے لڑوں گا ساری زندگی. ہم نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نفس کے راستے پہ چل پڑے، نفس کے راستے پر چل پڑے. چلے کہ نہیں؟ نفس کہتا ہے اچھے کپڑے پہن، نفس کہتا ہے اپنی مرضی کر، نفس کہتا ہے من موجی زندگی گزار، نفس کہتا ہے تیری خوشیاں، تیری زینتیں، تیری خواہشیں، تیرے خواب سب اچھا ہو، سب چمکے، سب تو خوش خوش رہے. نفس کہتا ہے اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنے مطلب کی بات، اپنی عزت کی جگہ، اپنے نام شہرت کے کام کر. نفس یہ کہتا. لیکن دکھ کی بات نہیں ہے، ہم لا الہ الا اللہ تو کہہ دیتے ہیں زبانی، لیکن عملی طور پر وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس سے لڑتے ہی نہیں ہیں. جو کہا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہا ہے وہ کرتے ہی نہیں ہیں. تزکا والے ہوتے ہی نہیں ہیں. کہہ تو دیا ہوا ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، صرف تو اللہ، صرف تو اللہ، لیکن اللہ کے لیے تزکا کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں نہ کرتے. اور پھر ہم اسی لیے پھر ہم جو ایمان کی بنیاد تقوی ہے وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں؟ آپ مجھے بتائیں. ایمان کی بنیاد ہے تقوی، اللہ کی خشیہ، حدود اللہ، قرآن کی حقیقت، نبی کی معرفت، صراط المستقیم کا راستہ، نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کا طریقہ. کچھ بھی نہیں ہم نے کیا، صرف زبانی کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور بیٹھ گئے میں تو جانا ہے سیدھا جنت. یہ ہے شیطان کا دھوکہ جس میں زندگی ہم گزار بیٹھے ہوئے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور ابھی تک میں آپ سے تقویٰ کی باتیں کر رہی ہوں. پہلے قدم کی کہ صراط المستقیم کا پہلا قدم ہی اٹھا لو. آپ تو کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ حاجی بنے ہوئے ہیں. آپ تو بہت آگے پہنچے ہوئے. میں تو آپ کو پہلے قدم پہ لا رہی ہوں. آپ تو منزل مراد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں قدم اٹھا لو. قدم کون سا اٹھاؤ؟ میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں قدم اٹھاؤ. کون سا؟ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایمان کا پہلا قدم ہے اپنے نفس سے لڑو.
اپنی خواہشات کو جھکاؤ، اللہ کی آیات اور نبی کے اسوہ حسنہ سے حیرات لو۔ لیکن ہم ابھی تک دیکھ لیں، ابھی تک ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی تک ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے جذبات کے لیے رو رہے ہیں، اپنی عزت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی خوشیاں اپنے آرام کے لیے رو رہے ہیں۔ مجھے یہ نہ ملا، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا۔ ابھی تک اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے لڑ رہے ہیں، تقدیر سے لڑ رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، حالات سے لڑ رہے ہیں، مشکلات سے لڑ رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں۔ ابھی تک نہیں پتا کہ میں نے راستہ کون سا لینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ خشیت اللہ حدود اللہ۔ ابھی تک نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ میرا حال تقوی والا ہے کہ نہیں، تزکا والا ہے کہ نہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ والا ہے کہ نہیں۔ کوئی پتہ نہیں اندر کے حال کا، بس باہر کے حال بتاتے رہتے ہیں، یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا، یہ نہیں اچھا، یہ برا، یہ نہیں مجھے پسند، یہ نہ مجھے اچھا لگا، یہ بس اپنے حال بتاتے رہتے ہیں۔ جو حال اللہ چاہتا ہے نا ہم سے، جس حال میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس حال سے ابھی بھی ہم باہر ہیں، بے حال ہیں، بے خبر ہیں، اور واپسی کا وقت آ رہا ہے۔ سوچیں آپ، ابھی تک ہم بس پہ چڑھے ہی نہیں اور واپسی کا وقت آ رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے صراط المستقیم پر قدم رکھا ہی نہیں اور واپسی کا وقت آ رہا ہے۔ جو اصل کرنے کا کام تھا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، اور ہوتا ہمارے پاس تقویٰ، ابھی تک نہیں کیا۔ یہ پہلا قدم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد ہے نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تزکا اور تقویٰ، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ مجھے بتائیں آپ، جب ہمارے پاس بنیاد ہی نہیں تو ایمان کہاں سے ہوگا؟ سوچیں ذرا، آپ غور کریں۔ اور اگر ایمان ہی نہیں تو اعمال کہاں کے؟ جو اعمال ہم کر رہے ہیں نا، دوڑ دوڑ کے میں حج کر رہا ہوں، میں حاجی کہلاؤں، ہے، میں دوڑ کے نماز پڑھ لوں، یہ نمازیں، یہ حج، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، یا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، پہلے ایمان پھر اعمال۔ ہم نے الٹ ترتیب کی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے میرے عمل، ایمان دیکھا جائے گا۔ ایمان کو ہم نے رکھا ہوا ہے مہمان، کبھی آیا کبھی چلا گیا، اور اعمال کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے اعمال بھی ہمارے بے حیثیت، بے کیفیت، بے حضوری۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی کیوں ہمارے اعمال، ہماری عبادات بے حیثیت، بے کیفیت، بے حضوری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے تقویٰ کا نہیں لیا راستہ، تزکا والے نہیں بنے، ہم خشیہ والے نہیں بنے، ہم نے تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ والے نہیں بنے نا، صراط المستقیم والے نہیں بنے۔ اس لیے پھر ہماری بات بنتی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نوٹ کرو، ایمان کی بنیاد تقویٰ ہے، اور تقویٰ کے لیے تزکا ہونا ضروری ہے، تزکا کے لیے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم تو بے خبر ہیں ہر چیز سے، گھر بیٹھے خوش ہو رہے تھے، نماز پڑھ لی نمازی، قرآن پڑھ لیا قاری، حج کر رہا ہے حاجی، بس ہوں تو میں پکا جنتی۔ یہ ساری میں آپ کو بتاؤں بے خبری اور لا علمی اور بے شعوری ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان شروع ہی نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ سے ہوتا ہے۔ جب ہم نفس کشی شروع کریں گے، پھر ہم
امتی اور متقی بنیں گے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی عمل پہنچے گا۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ میں کہہ رہی تھی ذرا آپ سوچیں، آج ذرا نا آپ نوٹ کریں اور آپ ذرا دیکھیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو ایمان کی بنیاد بتائی ہے، اب میں آپ کو مومن کی نشانیاں بتانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ اپنے اندر دیکھیں، ہر کوئی اپنے اندر دیکھے۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر مومن کی کتنی نشانیاں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مطلب مومن ہو، تو آپ بھی دیکھیں آپ کی کون سی حالت ہے۔ ایمان کی حالت ایمان کی نشانیوں سے پتہ چلتی ہے۔ ایمان کی جو علامات ہے نا، مومن کی علامات میں آپ کو بتاتی ہوں، قرآن سے، ساری قرآن سے میں نے لی ہے۔ مومن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ علامات دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ ہے مومن ہے کہ نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی پتہ نہیں کون مومن ہے تو کون منافق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ بے خبر لوگ جو ایمان سے بے خبر ہے، قرآن سے بے خبر ہے نا، وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں آگے کی ساری باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہوئی ہیں، آگے کا سارا نقشہ حال اللہ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن سے دور ہیں اس لیے ہم اپنے آپ سے دور ہیں اور ہم آخرت سے بھی دور ہیں، اس لیے ہم ایسی ایسی گمراہی کی باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، خوشی سے باتیں پھیلاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کون جنت جائے گا کون دوزخ جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار نقشے کھینچے ہوئے ہیں، بار بار اللہ نے سودا دکھایا ہوا ہے، رستہ دکھایا ہوا ہے، اس رستے پہ جانا، اس کیٹیگری میں آنا تو تم ایمان والے ہو جاؤ گے، لیکن ہم پھر بھی شک والے رہتے، شک والے عمل کر کے بھی شک میں اور اپنے عقیدے میں بھی شک میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی کہتے ہیں نا جو آیات ہیں، جو ترتیب ہے، ترتیب کے مطابق نہیں چلتے نا، اس لیے پھر ہم شک میں رہتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو جیسے ہوتا ہے نا اپنی مرضی کے چیزیں کرتے ہیں، مرضی کے کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ کیوں ہمیں کہتے ہیں نا گارنٹی دے؟ اللہ گارنٹی ان کو دیتا ہے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ جو اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی قرآن کھول لیا، کبھی روزے رکھ لیے، ترتیب سے نہیں چلتے، پھر اللہ کی طرف سے انہیں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہم ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ احساس رہتا ہے۔ اس لیے کہ نماز بے حضوری، بے کیفیت، بے حیثیت پھر نماز پڑھنے کے بعد ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں، چلو پڑھ تو لی نا، اپنے آپ کو تسلی نہیں دے دیتے ہیں، ذاتی تسلی اور خوشی یہ نہیں کرتے کہ مطلب قرآن کی آیات کے مطابق میں چلوں تاکہ مجھے حقیقی اور ایمانی گارنٹی نصیب ہو اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن میں اللہ گارنٹیاں دے رہا ہے جس کی ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہے، قرآن میں اللہ حقیقتیں بتا رہا ہے جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن پاک میں دیکھیں علامات بتاتا ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ مومنین کی، اور مومن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن بن کے آؤ گے تو تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ تو قرآن میں مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کریں ذرا، میں کتنا ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں، کہ میرے اندر 10% ایمان ہے کہ 5% ہے کہ 0% ہے۔ کہنے کو ہم حاجی، پہلے یہ بھی دیکھو کہ میں ایمانی بھی ہوں کہ نہیں، حاجی تو بعد کی بات ہے۔ مجھے بڑا خوف آتا ہے، آپ یقین کرو جب میں اس طرح حقیقت کو دیکھتی ہوں نا تو بندے کے اوپر نا کہتے ہیں نا
انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہم جو لوگ قرآن سے بے خبر ہیں، جو قرآن سے بے خبر ہے وہ ایمان سے بے خبر ہے، اور جو ایمان سے بے خبر ہے وہ رحمان سے بے خبر ہے۔ اس کے اعمال کیا ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ایمان کمانے کا حکم دیا ہے، اور مومن کی نشانیاں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلے نشانی جو قرآن ہمیں بتاتا ہے ایمان والے کی، مومن کی، کہ وہ صراط المستقیم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا راستہ صراط الہوا نہیں ہوتا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سنت سے شریعت، شریعت سے طریقت، طریقہ مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اور پھر پیروی مصطفیٰ۔ یہ صراط المستقیم ہے۔ یہ مومن بندے کا راستہ صراط المستقیم ہوتا ہے۔ آپ سوچیں ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ مومن بندہ ہر وقت مجاہدے میں ہوتا ہے، تجاہدو فی سبیل اللہ۔ اس کا مجاہدہ دو جگہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک اپنے نفس سے، ہر وقت اپنے نفس سے، کہ میں نے اپنے نفس کی خواہش پوری نہیں کرنی، رسم و رواج خاندان کے پیچھے میں نے نہیں چلنا اندھا دھند، میں نے قرآن کی آیات اور نبی کا اسوہ حسنہ کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ مومن کا مجاہدہ ہوتا ہے، ہر وقت اس کی نظر رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔ ہم تو یہی فیل ہو جاتے ہیں، پہلے قدم پہ ہی ہم فیل ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہیں صراط المستقیم کا شعور، کوئی نہیں تجاہدو فی سبیل اللہ کا کوئی ہمیں فہم کہ میں نے ہر قدم رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں اٹھانا ہے، میں نے ہر قدم صراط المستقیم پر اٹھانا ہے۔ ہمیں ہے کوئی خبر؟ ہر قدم پہ مومن بندہ شیطان سے مجاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ہم تو آپس میں مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ تو ہر قدم پہ نفس کشی کر رہا ہوتا ہے، اپنی نفس کشی۔ ہم تو ایک دوسرے کی کردار کشی میں لگے رہتے ہیں، کسی کی مجھے کمزوری پتہ لگ جائے، کسی کی میرے ہاتھ کوئی حامی آ جائے تو میں اس کی کردار کشی کرنے لگ جاؤں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نفس کشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سیلف امبیرسمنٹ، اپنے آپ کو ندامت اور ملامت میں رکھنا، یہ ہوتا ہے نفس کشی، کہ میں اپنے آپ کو ہر وقت ندامت اور ملامت میں دیکھوں کہ اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہے اور تم ابھی بھی نہیں پورا کر رہے، نادم فیل کروں، شرمندہ فیل کروں اپنے آپ سے، اپنے آپ کو ملامت کروں کہ تیری اتنی عمر ہو گئی ہے تو ابھی تک گناہ کر رہی ہے، کب گناہ چھوڑے گی؟ دوسروں کے گناہ ڈھونڈ رہی ہے، پہلے اپنے گناہ تو دیکھ۔ میں اپنے آپ کو ملامت کروں، اس کو کہتے ہیں نفس کشی، جس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہم تو نفس کشی نہیں کرتے، دوسروں کی کردار کشی کرتے۔ ہم تو میں تو بتاؤں ابھی تو پہلا قدم بھی نہیں ہم نے اٹھایا، جو پہلا قدم ہمیں اٹھانا چاہیے تھا اور پہلا کام کرنا چاہیے تھا اپنی نفس کشی۔ تو میرے پاس پھر وقت ہی نہ ہوتا کہ میں کسی کی کردار کشی کروں، کسی کے خامیوں پہ، برائیوں پہ، عیبوں پہ نظر رکھوں، جب میری نظر ہر وقت میری اپنی خامیوں پر رہے گی، میرے اپنے عیبوں پر رہے گی، تو میری نظر اٹھ ہی نہیں سکے گی کسی اور کے عیبوں کی طرف۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ جب پڑی میری عیبوں پر میری نظر تو میری نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو خود ہر دم منہن نفس عن الہوا، ہر وقت اپنے مجاہدہ کرنا ہے، نفس کشی کرنی ہے۔ میرے پاس تو وقت ہی نہیں کہ میں کسی کے عیب اور برائیاں تلاش کروں۔ یہ ہے قد افلح من تزکا، میں پہلے اپنا من پاک کروں، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، میرے اندر تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ پہلے تو مجھے اپنی نفسی بیماریوں سے من کو پاک کرنا ہے،
تزکا کرنا ہے، نہن نفس انل ہوا کرنا ہے، میں نے تو ابھی مجاہدہ کرنا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن ہر وقت جاہدو فی سبیل اللہ اپنی نفس کشی میں لگا ہوتا ہے۔ مومن ہر وقت قدم صراط المستقیم پر چلتا ہے، رسم و رواج پہ نہیں چلتا۔ مومن ہر قدم قرآن کی پیروی میں رہتا ہے، رسم و رواج کی پیروی نہیں کرتا۔ مومن ہر وقت ذکرن کثیرہ میں رہتا ہے۔ ہم تو شکون کثیران کرتے رہتے ہیں، شکوے گلے ہر وقت، یہ نہ ملا، یہ نہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا، شکوے ہر وقت شکوے۔ لیکن مومن تو ہر وقت ذکرن کثیرہ میں رہتا ہے۔ مومن کو جب اللہ کا نام سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا نام سنتے ہمیں تو جوں تک نہیں رینگتی کان پہ، بے حسی سے ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تو کیا جانے، نہ رب کو نہ جانا، نہ مانا، نہ پہچانا، اس لیے ہم بے حس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں۔ دنیا سے ڈرتے ہیں، دنیا سے تو ڈریں گے بے شک، خاندان سے ڈریں گے، لیکن اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تو مومن کی نشانی قرآن میں بتا رہا ہے، اللہ کا نام سنتے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے خون میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ان کے من میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے کہ وہ باہر سے جیسے ہی اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا فرمان، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں، ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ عاجزی اور زاری کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں ایسے؟ ہم تو اللہ کا ذکر ہو بھی رہا ہو تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنا ٹائم رہ گیا۔ اللہ کا ذکر بھی ہمارا اوپر سے گزر جاتا، اندر نہیں۔ اندر اس لیے نہیں جاتا کہ اندر خشیت ہے ہی نہیں، اندر تزکہ ہی نہیں ہے، اندر نہن نفس عن الہوا ہی نہیں ہے، تو ذکر کیسے جائے گا؟ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، ہر وقت مومن خشیت اللہ میں ہوتا ہے، مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے، مراقبہ۔ مومن ہر وقت مجاہدے کی حالت میں ہوتا ہے، مومن ہر وقت داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر والا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ والا ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی بات ہم میں ہے؟ مومن کی کون سی بات ہم میں ہے؟ مجھے بتا دیں آپ۔ یہ ساری جو میں نے آپ کو مومن کی صفات بتائی ہیں، مومن راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، حضوری کے لیے، حاضری کے لیے، کون سی بات ہے ہم میں؟ اسی لیے آپ کو اب سمجھ آیا ہے کہ میں نے شروع میں دیکھیں جو حدیث مبارکہ جب ہم نے ایمان کے بارے میں کی تھی تو کتنی لمبی 13 14 15 تک وہ حدیث کی تھی ایمان کے بارے میں، کیونکہ جب تک دیکھیں ایمان کی تعمیر نہیں ہوگی، پوری ایمانی تعمیر ہماری زندگی کی جیسے بنیادیں ایمانی نہیں ہوں گی نا، جس طرح دیکھیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے نا، ہم نے بھی اپنے ایمان کی تعمیر کرنی ہے اس طرح، قدم بقدم، قدم بقدم قرآن کی آیتوں سے، قدم بقدم قرآن کی آیتوں سے نور، تزکیہ اور طہارت لے کر، اور در مصطفیٰ سے اسوہ حسنہ کا نور لے کر اپنے ایمان کی تعمیر کرنی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کی تعمیر بھی کرتے ہیں، نہیں پتا نا۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ گھر تعمیر کرتے ہیں اچھے سے اچھا، تاکہ ہماری دنیا میں بڑی توقیر ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان کی تعمیر کرنی ہے آخرت میں توقیر لینے کے لیے۔
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں سمجھایا ہے کہ جب تک ہم ایمان والے نہیں ہوں گے، یعنی آج ہم نے جو سمجھا ہے ایمان کی جو حقیقت ہے، بنیاد ہے، آج ہم نے وہ سمجھی، وہ کیسے حاصل ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ ایمان والے کی صفات کیا ہیں، ایمان والے کون ہوتے ہیں، کیسے ایمان والوں کے کا کردار اور اخلاق ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہم نے دیکھی اور دونوں ہی ہم میں نہیں، نہ ایمان کی بنیاد ہے، نہ ہمارے اندر مومن کی صفات ہے۔ تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں، اسی لیے پھر ہم شک میں ہوتے ہیں، ہر چیز کا ہمیں شک ہے، شک میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہ اپنے اعمال کے قبول ہونے کا شک ہے، نہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ پانے کا ہمیں کوئی یقین ہے، شک ہے، وہاں بھی شک ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس شک کو ہی تو دور کرنا ہے۔ شک شیطان سے، شک شبہ شیطان ڈالتا ہے، آپ کو پتا، یہ بھی نوٹ کریں بات، کیونکہ وہ ہمیں نہن نفسا عن الہوا کرنے ہی نہیں دیتا، وہ ہمیں تزکا والا بننے ہی نہیں دیتا، وہ ہمیں تقوی والا ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے ہم ہر چیز میں شک میں رہتے ہیں، یعنی شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور ہم کس طرح کے مومن ہیں، ایمان والے ہیں کہ نہیں ابھی؟ آج اپنے ایمان کا جائزہ لے لو۔ یہ جو میں نے آپ کو سارا دکھایا ہے نا، یہ سارا آئینہ ہے، آئینہ، اور یہ آئینہ میرا نہیں ہے، یہ قرآن کا آئینہ ہے جس میں میں نے آپ کو آپ کا ایمان دکھایا ہے۔ آج اپنا ایمان دیکھ لو اس قرآن کے آئینے میں، کیونکہ کل کو یہی آپ کو فرشتے دکھائیں گے۔ فرشتے کہیں گے کہاں تھا تیرا ایمان، کہاں تھا تیرا ایمان؟ فرشتے کہیں گے اگر تیرا ایمان تھا تو تقویٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے تیری خشیت، حدود اللہ؟ کہاں ہے قرآن کی معرفت؟ کہاں ہے نبی کا طریقہ؟ کہاں ہے تیرا تزکا؟ کہاں ہے تیرا نہی نفسا عن الہوا؟ تیرے پاس تو تقویٰ نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آنا ہے؟ اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کا جو کہتے ہیں نا آپ لے کے جائیں گے، ایمان کا جو آپ لے کے جائیں گے بستہ، جو بیگ بھر کے، وہ کھولنا بھی نہیں اللہ نے، دیکھنا بھی نہیں۔ اعمال کس کام کے جب ایمان ہی نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اور یہی تو دھوکہ ہے جس میں شیطان ہمیں رکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بڑے عمل ہیں تیرے پاس، حج تک تو نے کیا ہوا ہے، قرآن پورا ختم کیا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے تیرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے، تو 5 وقت کا نمازی، تو حاجی، تو قاری، تو صحیح، تو غنی۔ شیطان ایسے میٹھی میٹھی گولیاں دیتا ہے نا، جب ہم شوگر والی گولیاں، اندر زہر، شوگر والی گولیاں کھاتے ہیں مزے لے لے کے، اور سمجھتے ہیں میں بڑا پکا جنتی۔ یہ نہیں پتا یہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے دن رات۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے غور کرنے کی بات ہے ویسے؟ اللہ کرے آپ کو غور و فکر، تدبر، تفکر کی عادت اب اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائے۔ وہ جو دنیا میں آپ کو عادتیں تھی نا غور و فکر کرنے کی، اللہ کرے اب وہ عادت اس طرف آ جائے۔ آخرت کی طرف غور و فکر کرو، اپنے ایمان کے اوپر غور و فکر کرو، رحمان سے اپنا تعلق بنانے میں غور و فکر کرو، تاکہ کچھ حاصل بھی ہو۔ دنیا کی باتوں پہ غور و فکر کرو گے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے کہتے ہیں نا سٹریس کے، ڈپریشن کے، انگزائٹی کے، کچھ نہیں فائدہ۔ تو اچھا نہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے اور آنکھیں دی ہیں، وہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے دی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی طرف جانے والا رستہ لو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجاہدہ کرو، تاکہ ہم تقوی والے، طہارت والے، تزکیہ والے اور ایمان والے بن جائیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ایمان والا بنائے، تاکہ پھر ہمارے اعمال بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والے ہو جائیں۔ وہ ایک سجدہ،
جسے تو گراں سمجھتا ہے. ہمیں یہی کام بڑا مشکل لگتا ہے، مجاہدہ کرنا. لیکن کیا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمیں مشکل لگتا ہے. کیسے میں اپنی خواہشات مار کے تو قرآن کی آیتوں کے پیچھے چلوں، ہمیں مشکل لگتا ہے. کیسے میں رسم و رواج چھوڑ کے تو پیروی مصطفیٰ کروں، ہمیں ناممکن لگتا ہے. لیکن یہی تو ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کر لو تزکا والا، ایک سجدہ کر لو تقوی والا، ہزار سجدوں سے بہتر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں در مصطفیٰ کا منگتا بنائے، ہمیں محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، پیروی مصطفیٰ سے امتی بنا دے، تاکہ ہم متقی بن جائیں اور ہم دنیا اور آخرت میں جنتی اور اپنے رب کو راضی کرنے والے بن